سفر کے رہنما اصول۔ آج ہم دنیا کے گرد چکر لگانے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم 80 دن نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ تیز ہیں تو یہ سفر 80 سیکنڈ میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اپنی ٹیبل پر رکھے دنیا کے نقشے کو گھما دیں۔ ٹریڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے ہر بڑی معیشت کے اتار چڑھاؤ کی مکمل معلومات حاصل کر لی ہے اور یہ جان لیا ہے کہ کون سی چیز اس ملک کی معیشت کے اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہے۔ اب ہم ہر ملک کا سفر کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم ان کے مختلف اہم حقائق اور اعداد و شمار کا اندازہ لگائیں گے اور ہر ملک کی معیشت کا تائرانہ جائزہ بھی لیں گے۔ اس راستے میں ہم اس ملک کے مرکزی بینک کا دورہ کریں گے اور اس کے راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سیکشن میں ہم آپ کو مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کے بہت سارے ٹولز کے بارے میں وضاحت سے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مرکزی بینک کس طرح اپنے ملک کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوں گے اور نوٹوں کو چھاپنے والی پلیٹس اٹھا کر دروازے سے باہر آ جائیں گے اور ان کو بلیک مارکیٹ میں بیچ دیں گے؟ ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کو یہ سکھانے آئے ہیں کہ کس طریقے سے قانونی انداز میں ٹریڈ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم مختلف ممالک کی مقامی کرنسی کی ہر طرح سے جانچ پڑتال کریں گے، اس کی اہم خوبیوں اور ان کے درمیان فرق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اہم انڈیکیٹرز کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دیں گے جو کہ کسی بھی ملک کی معیشت کے راز کھولتے ہیں۔ اپنے اس ٹرپ کو شاندار بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ یہاں ٹریڈ کی گر کی باتیں معلوم کریں گے۔ اب آپ تیار ہو جائیے اور سفر کی دعا پڑھ لیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 52 ریاستوں اور ایک وفاق پر مشتمل ہے۔ ملک کی اکثریت جنوبی امریکہ میں رہائش پذیر ہے، لیکن امریکہ بہت سارے علاقوں کا مالک ہے جو سمندری حدود کے ساتھ لگتے ہیں۔ اس نے 7 جولائی سن 1776 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اب امریکہ ایک معاشی سپر پاور بن چکا ہے۔ صرف مغرب میں ہی نہیں، دنیا بھر میں وہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت رکھنے کے ساتھ امریکہ کا عالمی مارکیٹ میں بڑا سنجیدہ کردار ہے۔ کسی قسم کی معاشی ترقی جیسا کہ امریکی صارف کی قوت خرید کا اتار چڑھاؤ یا امریکی صدر کے معاشقے کا عام ہونا، یہ ساری چیزیں صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا بھر کی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ امریکہ، حقائق، اعداد و شمار اور خصوصیات۔ ہمسایہ ممالک کینیڈا، میکسیکو۔ رقبہ 37,94,101 مربع میل۔ آبادی 31,39,00,000۔ آبادی فی مربع میل 88.08 افراد۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی۔ امریکی صدر باراک اوباما۔ مشہور اداکار ہیلی بیری، جان ڈیپ، جیف بریجز، سینڈرا بلوک۔ کرنسی امریکی ڈالر یا US ڈالر۔ مرکزی درآمدات کروڈ آئل، کمپیوٹر، مواصلات کے آلات، آٹو موبائل پارٹس، آفس مشینری، دیگر مشینری، آٹو موبائل، کپڑے، دوائیاں، فرنیچرز، کھلونے اور زرعی مصنوعات وغیرہ شامل ہیں۔ مرکزی برآمدات ٹرانسسٹرز، ہوائی جہاز، ہتھیار، آٹو موبائل پارٹس، کمپیوٹر، ٹیلی کام آلات، کیمیکل، دوائیاں، سویابین، پھل، مکئی وغیرہ شامل ہیں۔ درآمدی ممالک چین 27%، کینیڈا 21.4%، میکسیکو 17.8%، جاپان 8.7%۔ برآمدی ممالک کینیڈا 19.4%، میکسیکو 12.8%، چین 7.2%، جاپان 4.7%۔ ٹائم زون GMT -10، GMT -9، GMT -8، GMT -7، GMT -6، GMT -5۔ ویب سائٹ http://www.usa.government۔ معاشی تائرانہ جائزہ۔ امریکہ کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ امیر ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس نے 2013 میں $16.6 ٹریلین کا آؤٹ پٹ دیا۔ 2012 میں پر کیپٹل انکم میں
اس کا 7واں نمبر تھا۔ یہ تناسب امریکہ کی کل آمدنی کو آبادی کے لحاظ سے تقسیم کر کے نکالا جاتا ہے۔ جیسا کہ 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی پر کیپٹل انکم $52,839 ہے۔ امریکہ کی مرکزی صنعتیں ہتھیار، آٹو موبائلز، ٹرانسسٹرز، ٹیلی کام آلات اور دوسرا صنعتی سامان شامل ہے۔ اگرچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی معیشت تیار اشیاء خود تیار کرتی ہے، لیکن امریکہ کی 70% آمدنی خدمات کے شعبوں سے آتی ہے۔ ٹریڈ کے بارے میں بات کریں تو یہ امریکی معیشت کا اہم عنصر ہے۔ امریکی معیشت خطرناک حد تک خسارے کا سامنا کر رہی ہے۔ تجارتی خسارے کا مطلب یہ ہے کہ درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ اس کو پورا کرنے کی وجہ سے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ امریکہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا گھر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی سب سے بڑی بانڈز کی مارکیٹ بھی ہے۔ اس مارکیٹ کا سرمایہ $31 ٹریلین ہے۔ یہاں $822 بلین بانڈز کی اوسطاً ہر روز ٹریڈ کی جاتی۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے امریکہ کا کوئی بھی مقامی ایشو نہ صرف امریکی مارکیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ وہ دنیا بھر کی مارکیٹس پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ جی ہاں، غیر ملکی ایکسچینج مارکیٹ بھی اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ انضباطی و مالیاتی حکمت عملی۔ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بورڈ، جو FED کے نام سے مشہور ہے، یہ امریکہ کی مرکزی گورننگ باڈی ہے۔ بورڈ انضباطی حکمت عملی ترتیب دیتا ہے اور اس کو پوری طرح سے نافذ کرتا ہے۔ مانیٹری پالیسی ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر FED رقوم کی فراہمی کو قابو میں کرتا ہے۔ اس کے مقاصد مانیٹری پالیسی کے درست نتائج مرتب کرنا ہے۔ یہی بات FED کو دوسرے مرکزی بینک سے نمایاں کرتی ہے۔ FED کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اشیاء ضرورت اور خدمات کی قیمتوں کو قابو میں رکھے، اور دوسرا یہ کہ وہ معاشی ترقی کی رفتار کو ہر حال میں یقینی بنائے۔ سفر کے رہنما اصول۔ فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی بھی FED کا ایک حصہ ہے، جسے FOMC بھی کہا جاتا ہے۔ FED کے گورنر بین برنانکے اس کے سربراہ ہیں۔ FOMC کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی کے بارے میں درست فیصلے کرائے۔ FOMC کے 2 بڑے ہتھیار ہیں جن کو وہ افراط زر کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ FED کی پہلی دفاعی لائن اوپن مارکیٹ آپریشنز ہیں، یعنی حکومت کے مالیاتی زرہ کی خرید و فروخت، جن میں سیکورٹی، نوئنز اور بانڈز شامل ہیں۔ FED کی شرح سود بہت مضبوط اور قابل بھروسہ سمجھی جاتی ہے۔ FED شرح سود کی تجارتی بینکوں کو پیشکش کرتا ہے۔ پالیسی کے فیصلوں کی جواب دہی امریکی ٹریجری کے پاس ہے۔ تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے امریکی ٹریجری ٹیکس کو کم کرتی ہے اور بجٹ میں سے ایک بڑا حصہ بنیادی ڈھانچے کے لیے منتخب کرتی ہے، جیسا کہ ہائی ویز، اسکولز، براڈ بینڈ، خفیہ ملٹری وغیرہ۔ دوسری طرف اگر افراط زر بڑھنے لگے تو ٹیکسز میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کرتی ہے۔ امریکی ڈالر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکی کرنسی ڈالر کا نک نیم بک ہے؟ اس نک نیم کا اصل منبع بک اسکن ہے، جو کہ امریکی درمیانے درجے کی ٹریڈ کے لیے انڈین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیپر کرنسی نے بک اسکن کی جگہ لے لی اور بارٹر سسٹم وجود میں آیا۔ لوگ اب بھی تبادلے کے لیے بکس کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہاں پر فوریکس سے متعلقہ ان بکس کے خواص کو دیکھتے ہیں۔ سیالیت۔ کرنسی کے سودوں کی ایک بہت بڑی رقم ہر روز ڈالر کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تجارتی اشیاء جیسے گولڈ اور تیل وغیرہ بھی ڈالر کے ساتھ مل کر اپنا کام کرتے ہیں۔ صرف ایشین ٹریڈنگ سیشن کے دوران امریکی ڈالر کا استعمال اور دیگر کرنسیز کی نسبت 93% تک ہو جاتا ہے۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور امریکی بانڈ مارکیٹ کی مثالیں بھی بہت اہم ہیں۔ جو کمپنیاں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں ہیں، ان کی مالیت $28.5 ٹریلین بنتی ہے، اور یہ دنیا بھر کی $36.6 ٹریلین کی اسٹاک مارکیٹ کے حجم کا 78% حصہ بنتی ہے۔ یعنی دنیا کی کل اسٹاک ایکسچینج کا سرمایہ ایک طرف اور صرف امریکہ کی ایک اسٹاک ایکسچینج کا سرمایہ ایک طرف۔ اسی طرح دنیا بھر کی بانڈ مارکیٹ کی مجموعی مالیت $82.2 ٹریلین بنتی ہے،
اور امریکہ کا تنہا اس میں 31.2 ٹریلین ڈالر کا حصہ ہے۔ 82.2 ٹریلین ڈالر یا ہر سودا کسی نہ کسی طرح سے ڈالر سے جڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ڈالر کی سیالیت کا۔ FED اور امریکی حکومت کو یقین ہے کہ وہ مضبوط ہی رہیں گے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے FED اور امریکی ٹریجری ڈالر کو مضبوط رکھنے کی حکمت عملی پر گامزن ہیں۔ حکمت عملیاں اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ڈالر کو مضبوط رکھ سکیں، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ باقی دنیا بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک کی کرنسیز ڈالر پر بھروسہ کرتی ہیں اور اسی سے اپنے مقدر کا اندازہ لگاتی ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ڈالر کا استعمال محفوظ سرمایہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ممالک ڈالر کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب کوئی ملک ایسا کرتا ہے تو حکومت اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے کہ طے شدہ قیمت پر ڈالر کی خرید و فروخت کرے تاکہ قیمت مستحکم رہ سکے۔ اس کے لیے حکومت ڈالر کی طلب و رسد کو قابو کرتی ہے۔ ایسی حکومتیں ڈالر کو اپنے ریزرو میں رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے ڈالر کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے اور دنیا اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دنیا کی بعض معیشتیں مکمل طور پر ڈالر پر انحصار کرتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال متحدہ عرب امارات UAE کی ہے۔ آپ اس کا چارٹ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے ڈالر کی قدر نیچے گر جائے تو اس کا سب سے زیادہ اثر ان ملکوں پر پڑتا ہے جنہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر کے تابع کیا ہوا ہے۔ اہم معاشی اشاریہ NFP نان فارم امپلائمنٹ چینج۔ NFP برسر روزگار افراد کی پچھلے مہینے کی تعداد میں ہونے والی تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اعداد و شمار BLS بیورو آف لیٹر اسٹیٹسٹکس کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ BLS ہر مہینے کے پہلے جمعے کو اعداد و شمار کا اعلان کرتی ہے۔ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ملک بھر کی تمام اشیاء اور خدمات کی مکمل قدر کیا ہے۔ GDP ایک کھلا پیمانہ ہوتا ہے جس کے ذریعے امریکہ کی مکمل معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کس حد تک ترقی کر رہا ہے۔ ریٹیل سیلز، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہر مہینے ریٹیل مارکیٹ میں کتنی خرید و فروخت ہوئی۔ اس رپورٹ میں گاڑیوں کی خرید و فروخت شامل نہیں ہوتی۔ CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، صارفین کے زیر استعمال اشیاء کی قیمتوں کا اشاریہ۔ CPI یہ صارف کی مجموعی استعمال کی اشیاء میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو ناپتا ہے۔ اس رپورٹ میں کھانے پینے کی اشیاء اور انرجی پرائس شامل نہیں ہیں کیونکہ ان چیزوں کی طبیعت ہر وقت تبدیل ہونے والی ہے۔ ذاتی استعمال کی اشیاء، یہ بالکل CPI رپورٹ ہی کی طرح ہے کیونکہ اس رپورٹ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ صارف کے استعمال والی اشیاء کی قیمتوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آپ کو اس رپورٹ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ مانیٹری پالیسی کو ترتیب دینے کے لیے FED بھی دیکھتی ہے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کی صارف کے رویے کے متعلق رپورٹ، ہر مہینے یونیورسٹی آف مشیگن صارف کے متعلق رپورٹ شائع کرتی ہے۔ اس انڈیکس میں صارف کے رویوں کا جائزہ لے کر معیشت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ صارف کا خرچ کرنا اس کی معیشت پر بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈالر کی حرکت کے عناصر، سونا، جب بھی افراط زر میں اضافے کی وجہ سے ڈالر خطرے کی حدود میں پہنچتا ہے تو سرمایہ کار اپنا رجحان فوراً سونے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ بہت سارے دیگر مالی اثاثے بھی ہیں لیکن سونے کی اہمیت سب سے جدا ہے۔ یہ ہر جگہ ایک جیسی قدر رکھتا ہے، اس لیے جب سونے کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ڈالر کی قدر میں کمی آ رہی ہے۔ امریکی معیشت، بنیادی طور پر مثبت معاشی اصلاحات سرمایہ کاروں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ امریکہ میں مزید سرمایہ کاری کریں۔ ہر سرمایہ کار کو اپنی رقم سے امریکہ میں لین دین کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی بھی FED کا ایک حصہ جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر بھی بڑھتی ہے۔ سرمایہ کا بہاؤ، امریکہ مالیاتی مارکیٹس میں سب سے بہترین اور سب سے جدید ملک ہے۔ اس ملک نے بہت سارے بادشاہ، کسی بھی ملک کے سلطان اور کروڑپتی پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں کئی طرح کی سرمایہ کاریاں کی ہیں۔
امریکی اثاثوں میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو سب سے پہلے اپنی کرنسی کو ڈالر میں تبدیل کروانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے امریکی مالیاتی مارکیٹس میں سرمایہ کا اندرونی اور بیرونی بہاؤ ڈالر کی قدر پر ایک واضح اثر ڈالتا ہے۔ عالمی معاشی اصطلاحات۔ امریکی ڈالر دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی بڑی عالمی اصلاحات جیسا کہ آسٹریلیا کی جی ڈی پی، بیجنگ کی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ جیسی چیزیں ڈالر کی قدر پر اثر ڈالتی ہیں۔ بانڈ کے سود کی شرح۔ جو سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگانے کے لیے بہترین مواقع ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ امریکہ کے بانڈ کی شرح سود کے درمیانی فرق پر گہری نگاہ رکھے اور دوسرے ممالک کے بانڈز کا بھی جائزہ لیتا رہے۔ اگر سرمایہ کار یہ دیکھتا ہے کہ بانڈ کی شرح سود دوسرے ممالک میں اوپر جا رہی ہے اور امریکہ میں کم ہو رہی ہے، تو اس صورت میں سرمایہ کار امریکی بانڈ سے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کر دیں گے، یعنی ڈالر کی فروخت شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ڈالر نیچے آ جائے گا اور غیر ملکی بانڈز کی خریداری سے اس ملک کی کرنسی بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ شرح سود کے متعلق افواہیں۔ مارکیٹ میں کام کرنے والے ہمیشہ شرح سود کے رجحان پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو بھی رکھنی چاہیے۔ اگر ایف ای ڈی سے یہ امید ہے کہ وہ شرح سود میں اضافہ کرے گی تو اس کا اثر ڈالر اور دیگر مالیاتی اثاثہ جات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں پڑے گا۔ اگر ایف ای ڈی سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شرح سود کم کرے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ سرمایہ کار ڈالر سے سرمایہ نکالنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر گر جائے گی۔ جب ایف ای ڈی کے ذمہ دار مرکزی بینک شرح سود کے بارے میں کوئی اشارہ دیتے ہیں تو ٹریڈرز ایسے اشاروں پر بڑی توجہ دیتے ہیں اور ان اشاروں پر ہی مارکیٹ کو حرکت دے دیتے ہیں، جبکہ اصل اعداد و شمار کا ابھی اعلان بھی نہیں ہوا ہوتا۔ ڈالر بطور بنیادی کرنسی۔ امریکی ڈالر کوٹ کرنسی کا مطلب ڈالر ٹریڈ کرنا ہے۔ معیاری لاٹ کا حجم 1,00,000 $، منی لاٹ کا حجم $10,000 اور مائکرو لاٹ کا حجم $1,000 ہوتا ہے۔ ایک پپ کی قدر کو کوٹ کرنسی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور امریکی ڈالر کوٹ کرنسی سے تقسیم کر کے نکالا جاتا ہے۔ یہ .0001 یا .01 بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کرنسی پیئر پر منحصر ہے۔ نفع اور نقصان بھی کوٹ کرنسی سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ایک معیاری لاٹ میں ایک پپ کی حرکت 10 کوٹ کرنسی کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ایک منی لاٹ میں ہر پپ کی حرکت کی قدر 1 کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر ایک پپ .0001 کے برابر ہے اور حالیہ ایکسچینج ریٹ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کا 1.40 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیاری لاٹ کی ایک پپ کی قدر 14 کینیڈین ڈالر کے برابر ہوگی۔ مارجن کا حساب ڈالر سے کیا جاتا ہے۔ 1:100 کے لیوریج کا مطلب ہے کہ آپ کو $1,000 کی ضرورت ہوگی اگر آپ 1,00,000 امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈالر بطور کوٹ کرنسی۔ بیس کرنسی امریکی ڈالر کا مطلب کوٹ کرنسی کی میں ٹریڈ کرنا ہے۔ معیاری لاٹ کا حجم 1,00,000، منی لاٹ کا حجم 10,000 اور مائکرو لاٹ کا حجم 1,000 ہوتا ہے۔ پپ کی قدر کو ڈالر سے ظاہر اور کوٹ کرنسی امریکی ڈالر سے تقسیم کر کے نکالا جاتا ہے۔ یہ .0001 یا .01 بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کرنسی پیئر پر منحصر ہے۔ نفع اور نقصان ڈالر میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک معیاری لاٹ کے پپ کی قدر $10 کے برابر ہوتی ہے۔ منی لاٹ کے پپ کی قدر $1 اور مائکرو لاٹ میں ایک پپ کی قدر $0.10 ہوتی ہے۔ مارجن کا تخمینہ ڈالر کے حساب سے ہی لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حالیہ ریٹ کوٹ کرنسی امریکی ڈالر کا $0.890 ہے اور لیوریج 1:100 ہے، تو پھر $890 درکار ہوں گے، جس کے ذریعے آپ ایک معیاری لاٹ کی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوٹ کرنسی امریکی ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو مارجن بھی اسی حساب سے زیادہ درکار ہوگا، جبکہ اگر کوٹ کرنسی امریکی ڈالر کی قیمت گرتی ہے تو مارجن بھی اسی قدر کم درکار ہوگا۔
کیونکہ آپ کے پاس دستیاب مارجن کی صورت میں موجود ہیں جن کے ساتھ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ڈالر کی ٹریڈنگ کے طریقے۔ اب ان سب چیزوں کو جنہیں ہم نے سیکھا ایک طرف رکھیں اور امریکی ڈالر کے ساتھ کچھ نئے طریقے سیکھنے کے لیے قدم بڑھائیے۔ امریکی معیشت میں مختلف طرح کے فرق۔ آپ امریکی اور دوسری کرنسی جس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دونوں کی معیشتوں پر طائرانہ نظر ڈالیں اور ان کا تقابلی جائزہ لے کر ڈالر کی ٹریڈ شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ امریکی ریٹیل سیلز کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور برطانیہ کے روزگار کے اعداد و شمار برے نظر آ رہے ہیں تو یہ صورت آپ کو ایک بنیاد فراہم کر دے گی کہ آپ اپنے بلٹین پاؤنڈ امریکی ڈالر کو فروخت کر دیں۔ یو ایس ڈالر انڈیکس جو کہ کرنسیز کی ٹوکری کے ذریعے ڈالر کی قدر کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی سمت کا تعین بھی کرتی ہے، اگر آپ باقاعدہ امریکی ڈالر انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے اشارے مل سکتے ہیں کہ آپ اس کا تعین کر سکیں کہ ڈالر کس سمت میں جائے گا۔ اگر یو ایس ڈالر انڈیکس کا رجحان اوپر کی جانب ہے تو اس کی بنیاد پر آپ یورو امریکی ڈالر کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر امریکی ادارہ FED شرح سود میں اضافہ کرتا ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امریکی اثاثوں کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ اس سے ٹریڈرز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ ڈالر خرید لیں۔ آپ FED کی انضباطی حکمت عملی کو دیکھیں، ان کی تقریر سنیں، ان سے آپ یقینی طور پر ایسے اشارے حاصل کر سکتے ہیں جن سے ڈالر کی سمت معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تقریروں میں اضافے کا اشارہ ہے تو آپ کو امریکی ڈالر جاپانی ین کو خرید لینا چاہیے، جبکہ اگر ان کی تقریر مایوسی والی ہو تو آپ کو امریکی ڈالر جاپانی ین فروخت کر دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر بھی بڑھتی ہے۔